محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہ بھی ایک نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو مومن اور مسلمان بنایا، یہ بھی ایک نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخری پیغمبر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کا امتی بنایا، یہ بھی ایک نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کتاب ہدایت عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار یعنی قرآن مجید ہے، یہ بھی ایک نعمت۔ رمضان مبارک کا جو موسم بہار ہمیں نصیب ہوتا ہے اور ہر سال عبادت کا ایک موسم اور سیزن آتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ کس قدر عجیب نورانیت ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک میں۔ جس کا ایمان جتنا تازہ ہوتا ہے، جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس کو رمضان مبارک میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسی قدر وہ رمضان مبارک سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی قدر وہ رمضان مبارک کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اسی قدر اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ جو رمضان مبارک کی قدر کو حقیقی معنی میں سمجھتا ہے وہ اسی قدر گناہوں سے بچتا ہے، وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اس کا قرب، اس کی محبت اور اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی کا حقدار بنتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے پروردگار کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں۔ رب حقیقی کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا احساس دل میں پیدا ہو اور اسی کی طرف ہم دوڑیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ دنیا دوڑ رہی ہے دولت کی طرف، روپے کی طرف، کرنسی کی طرف، ٹکے کی طرف، پاؤنڈ کی طرف، ریال کی طرف، دینار و درہم کی طرف، ڈالر کی طرف۔ دنیا دوڑ رہی ہے سونے اور چاندی اور مال و دولت کی طرف، دنیا دوڑ رہی ہے مال و متاع کی ہوس کی طرف۔ لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کو ضرورت کے بقدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر اسی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے لیکن دین کے دائرے میں رہ کر۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی دنیاوی مصروفیتوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے، وہ اپنے کاروبار کو کچھ آگے پیچھے کرتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، اور پھر ایک مہینے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ زیادہ ہی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نماز پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اور دیگر نیک کاموں میں لگائیں، وہیں ہمارا کچھ حصہ، اپنی زندگی کا کچھ وقت، اپنے صبح و شام، شب و روز کا کچھ وقت، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ہم قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے میں لگائیں، قرآن مجید سے ہم قریب ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید جو 2 پٹھوں کے درمیان میں 150، 200، 300، 400 صفحات پر مشتمل ہے، وہ قرآن مجید 30 پاروں میں پر مشتمل ہے، وہ قرآن مجید جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، وہ قرآن مجید جو رب ذوالجلال کی طرف سے اترا، وہ بے مثال کتاب جو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کتاب کو اتارا گیا، وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے۔ کیا ہم اس کتاب کے اندر کے پیغام کو سمجھ چکے ہیں؟ 6666 آیتوں میں کتنے پیغام ہیں، کتنے اصول ہیں، کتنے آداب ہیں، کتنے اوامر ہیں، کتنی نواہی ہیں۔
کتنے شریعت کے مسائل ہیں، کتنی وعیدیں ہیں، کتنے وعدے ہیں، کتنی بشارتیں ہیں، کن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، کتنے واقعات ہیں، کتنی مثالیں ہیں، کیا ہم نے غور کیا ہے؟ کب تک ہم قرآن مجید سے اس قدر دور رہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ پوچھے کہ آپ کا وہ قرآن مجید جو اتنا بڑا سا ہوتا ہے، اس قرآن مجید میں آخر کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، تو کیا ہم میں سے کوئی قرآن مجید کے حوالے سے 8-10 باتیں کسی غیر مسلم کو بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم 6666 آیتوں میں جو ہزاروں پیغام دیے گئے ہیں، ان پیغامات میں سے اس میسج میں سے 8 10 15 20 ایسے پیغام دیں جس سے غیر مسلموں کی غلط فہمی دور ہو، جس کے ذریعے سے غیر مسلموں کے دل میں توحید کی حقیقت پہنچ جائے، شرک کی خباثت کا احساس ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور قرآن مجید جو اصول زندگی کے بتاتا ہے، انسانی ہمدردی سے متعلق، غمخواری سے متعلق، محبت سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق، معاملات سے متعلق، تہذیب و تمدن سے متعلق جو حصول، جو احکام، جو قواعد، جو ضابطے بتاتا ہے، جو دستور بتلاتا ہے، کیا ہم نے ان احکامات کو ہمارے برادران وطن تک پہنچایا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے بہت غفلت کی ہے، بہت بڑا جرم ہے، ہم مجرم ہیں، ہم نماز کے عادی ہونے کے باوجود بھی مجرم ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہونے کے باوجود بھی مجرم ہیں، ہم رمضان مبارک کے مکمل روزے دار ہونے کے باوجود بھی مجرم ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم نے قرآن مجید کے پیغام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں، قرآن مجید نے کس چیز کو حلال کہا، قرآن مجید نے کس چیز کو حرام کہا، قرآن مجید نے کس چیز کو حق کہا، کس چیز کو باطل کہا، قرآن مجید نے کن کن چیزوں سے روکا ہے، کن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان ساری حقیقتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور جس قدر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں قیامت کی طرف، فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کا واحد حل اور راستہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے، مومن و مسلمان قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ ایک حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس فتنے کے بارے میں ہمیں آپ آگاہ کر رہے ہیں، اس فتنے سے نکلنے کی راہ کیا ہے، مخرج کیا ہے، ایگزٹ کیا ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں اس فتنے سے؟ تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس فتنے سے بچنے کا طریقہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر ہے، تمہارے بعد میں جو کچھ ہوگا اس کی اطلاع ہے، اور تمہارے درمیان جو کچھ معاملات اٹھیں گے ان کا فیصلہ بھی اسی کتاب الہی میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس قرآن کے مطابق کہا وہ سچا ہے، جس نے اس قرآن مجید کے مطابق عمل کیا وہ انعام کا حقدار ہے، اور جس نے اس قرآن مجید کے مقتضا کے مطابق سمجھا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس قرآن مجید کی طرف دعوت دی وہ سیدھے راستے پر قائم۔ اسی لیے قرآن مجید کو ہمیں قرآن مجید کو اپنے سے قریب کرنا ہوگا، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔